اب اگلا جملہ دیکھیے، لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ دیکھو بھائی، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر جو آیت کا حصہ نقل کرتے ہیں، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں، اس کو باب سے کیا مناسبت ہے یہ سمجھنا ہی بخاری شریف میں بہت اہم ہے۔ یعنی مطابقت الباب عن الترجمہ للترجمہ، یہ بہت اہم ہے۔ اب پہلے کیا فرمایا، انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب، اس کی تشریح وجہ مناسبت میں نے ذکر کر دی۔ اب آگے فرماتے لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ یہ آیت ایمان سے کتاب ایمان میں اس باب کے تحت ذکر کرنے کا مفاد کیا ہے؟ حالانکہ یہ آیت تو ایمان کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ ایمان کے تعلق سے ہے، قسم کے تعلق سے ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اے لوگو، اللہ تم سے اس پر مواخذہ نہیں کرتا جو تم اپنی قسموں میں یوں ہی زبان پر لفظ بول دیتے ہو، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، بلکہ اللہ رب العزت تو تم سے مواخذہ کرتا ہے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمایا اور جو تمہارے دلوں میں راسخ ہے۔ تو اب یہ آیت کریمہ باب الایمان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ تو ایمان قسموں سے متعلق ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر یہ جو ذکر کیا ہے تعلیل کے طور پر لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تو اس مقام پر ذکر کرنے کا مفاد کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ تو مفاد یہ کہ آیت کریمہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے۔ کیا ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں عقیدہ اور اعتقاد ضروری ہے۔ جیسے کہ قسموں میں اگر بلا اختیار زبان پر واللہ جاری ہو گیا تو وہ قسم منعقد نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر دل کا قصب ضروری ہے۔ تو جب ایمان میں صرف زبان پر بلا قصد و ارادہ کے عادتاً واللہ کے جاری ہونے سے قسم منعقد نہیں ہوتی بلکہ قصب قول قصب قلب ضروری ہے، تو پھر جب ایمان میں صرف زبان پر یمین کا بلا اختیار جاری ہو جانا بطور عادت یہ کافی نہیں ہے، تو ایمان میں صرف اقرار باللسان کیسے کافی ہو جائے گا؟ بلکہ اقرار باللسان میں ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ ہو اور انسان کا اعتقاد ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ اور اعتقاد کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے، اور اعتقاد فعل قلب ہے، اور جب اعتقاد فعل قلب ہے، اور ما سبق میں کیا بیان فرمایا تھا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب، اور یہ اعتقاد بھی فعل قلب ہے، تو لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے اعتقاد
فعل قلب ہے، ایسی معرفت فعل قلب ہے۔ تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل بھی ہو گئی کہ معرفت فعل قلب، اور اس میں کرامیہ کے قول کی تردید بھی ہو گئی ہے۔ اب آپ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب اس عبارت کو ملائیے تو بات بالکل واضح آتی ہے، اور جو خفا اور پوشیدگی تھی اس کا بالکل ازالہ ہو جاتا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت تم سے مواخذہ کرتا ہے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمایا، جو تمہارے دلوں کا اعتقاد ہے، اور اعتقاد یہ فعل قلب ہے، اور جب اعتقاد فعل قلب ہے اور معرفت، اور جب اعتقاد فعل قلب ہوگا تو لا محالہ معرفت بھی فعل قلب ہوگی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اقرار باللسان صرف ایمان میں کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک حدیث پاک ہے، حدثنا محمد بن سلام۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث کی عبارت کو جو آئندہ آ رہی ہے اپنی کاپی پر نقل کر کے کل کو بیٹھیے گا۔ میں کل کو اس آئندہ آنے والے حدیث کی تشریح اور توضیح کرتا ہوں۔ ابھی سبق کی مقدار بہت کم چل رہی ہے، اس لیے کہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھا کر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان استدلال کا جو طرز ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور ابھی میں راویان حدیث کا نام ذکر کر رہا ہوں، ان کی تفصیل بتا رہا ہوں، اور تفصیل سے مفردات کی تشریح کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو کتاب کے سمجھنے اور پڑھنے کا سلیقہ آ جائے، اور جب آپ کو یہ مہارت ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ ایک آدھ ہفتے ہی میں، تو پھر بعد میں کتاب کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے آپ ابھی محنت کر کے کتاب کے طرز انداز کو، طرز بیان کو، اور امام بخاری کے طرز بیان کو قاعدے سے سمجھ لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ کسی دقت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ روز کا سبق حدیث کی عبارت، میں نے شاید کل آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ جتنا پڑھا کریں اتنا اپنی کاپی پر جو پڑھنا ہو اس کو اپنی کاپی پر نقل کر لیا کریں، تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔